حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد سے حضرت حسین کی جگہ یزید کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں، تب بھی مجتہد ہونے کی وجہ سے ان کی اس غلطی اگر ہے تب بھی وہ نیکی پر ہیں۔ اگر وہ اپنے اجتہاد میں صحیح ہو جاتے تو انہیں دگنا اجر ملتا۔ دو جواب میں نے دیا ہے، سمجھ میں آئی؟ پہلا جواب کیا تھا؟ یزید کی ظاہری کیفیت فساق و فجار کی نہیں تھی جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا نام درج کیا تھا۔ وہ ظاہر میں کیا تھا؟ بڑا پاک صاف انسان تھا، بادشاہ ملنے کے بعد فاسق فاجر جو بنا وہ بنا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے جب اس کا نام دیا تو اس وقت اس کی ظاہری زندگی کیسی تھی؟ معمولی عام انسان کی طرح تھی، فاجر و فاسق کی نہیں تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے، اپنے اجتہاد سے انہوں نے یزید کا نام زد کیا۔ اب میرے بھائی و عزیزوں، یزید حضرت اجتہاد کی وجہ سے بادشاہ تو بنا، لیکن اس اجتہاد میں حضرت امیر معاویہ اگر غلطی پر ہیں تب بھی ان کی اس غلطی پر انہیں نیکی ملی ہے، کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ مجتہد کے اجتہاد پر اگر وہ غلطی پر ہے تو ایک نیکی ملتی ہے، اگر وہ صحیح رہا تو اسے دو نیکی ملتی ہے۔ اب میرے بھائی و عزیزوں، تیسری بات میں بتاتا ہوں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ، اگر کوئی آدمی، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ اپنی زندگی کا حساب دیں گے، یزید کا حساب نہیں دیں گے۔ یزید اپنا حساب دے گا، وہ باپ کا حساب نہیں دے گا۔ میں اپنا حساب دوں گا، اپنی زندگی کے حالات اپنے اللہ کو سناؤں گا، میرے والد ان کی زندگی کے حالات انہیں سنائیں گے۔ اسی طرح باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں اور بیٹا باپ کے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر یزید کی غلطیوں کو اٹھا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا گیا تو اس معاملے میں ہم سب کیا ہے؟ غلط ہیں، کیونکہ جو غلطی کرتا ہے وہ اپنی غلطی کا قصوروار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اب میرے بھائی و عزیزوں، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات سمجھ لیں، یزید کی بادشاہت میں حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد سے یزید کو بادشاہ بنائے، لیکن امیر معاویہ اپنے اس اجتہاد میں غلطی پر تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کی نوبت آئی، لیکن اس بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک صحابتی کلہم عدول، اللہ کے نبی کا ہر ایک صحابی وہ قابل اتباع ہے، وہ قابل معیار حق ہے، وہ معیار ایمان ہے، وہ معیار عدل ہے۔ ہر صحابی کی عزت کرنا مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دیتے ہوئے مل گیا، شب و شتم کرتے ہوئے مل گیا، یا برا بھلا کہتے ہوئے مل گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم دیکھو کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تم پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، اگر تمہاری زبان صحابہ کے خلاف نکلتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیعہ کو کافر کئی کو بول دی سو تمہیں، ان کو کئی کو کافر بول دی تمہیں، سب بھی مسلمان آچنا، سب بھی اللہ کو مانتی سوچنا، سب اللہ کے رسول کچھ مانتی سنا، سب اللہ کی کتاب قرآن کچھ تو پڑھتی نا۔ میرے بھائی و عزیزوں، صرف اللہ اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بھی ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے والے غیر بھی مل جائیں گے۔ اللہ کو مان لیے، اللہ کے رسول کو مان لیے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، اللہ کے رسول کی بھی مانو، قرآن کو بھی مانو، قرآن کی بھی مانو، تب جا کر تمہارا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے تو بہت جلد تم کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان اس گناہ کو کرتا رہتا ہے، اس گناہ کی بدولت، اس گناہ کی نحوست سے اس کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ اب میرے بھائی و عزیزوں، شیعہ
مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ حضرات صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، مقام ہدف بناتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر میرے بھائیوں عزیزوں، یہ تین ابو بکر، عمر و عثمان، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، کہ گویا آپ کی مجلس میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے فیض سے کیا ہو گئے؟ برکت حاصل نہیں کر سکے، گویا آپ اپنے فیض کے پہنچانے میں ناکام رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہوگی۔ لہٰذا سیدنا ابو بکر سے لے کر بالکل آخر میں ایمان لانے والے ادنا صحابی تک سب کے سب صحابی ہیں، اور صحابی معیار ایمان ہیں، ان کے پیچھے چلنے والا جنتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا فاسق و فاجر ہے، انہیں کافر منافق کہنے والا کافر و منافق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔